السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلا وباؤں سے محفوظ و مامون رکھے اور بالخصوص کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ محترم ناظرین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 ایسی غلط فہمی کا ازالہ کریں گے جو کہ ہم بچپن سے لے کے 55 تک سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن شاید کسی نے کسی کتاب میں نہ پڑھا ہو۔ لیکن آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں غلط فہمیوں کا ازالہ باقاعدہ ہم آپ کی جانی مانی اور جو ہے فقہ میں جانی مانی کتاب، اردو میں جانی مانی کتاب بہار شریعت سے دلیل دیں گے، اس کے صفحات کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کسی عربی کتاب میں کھوجنا چاہیں تو اس کا نام کیا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو تمام مومن مسلمانوں تک اسے شیئر کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلی بات، 3 غلط فہمی کیا ہے؟ تو 3 غلط فہمیوں میں سے سب سے نمبر 1 یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مومن مسلمان قرآن شریف پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر کوئی حاجت ہو جاتی ہے، کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر مطلب اسے کھلا چھوڑ کر نہیں جاتا ہے بلکہ اسے بند کر کے جاتا ہے۔ جب اسے پوچھا جائے کہ آپ کھلا چھوڑ کر کے کیوں نہیں گئے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کھلا چھوڑ کر کے قرآن شریف جائیں گے یا پھر کوئی دینی کتاب کھلا چھوڑ کر کے جائیں گے تو شیطان پڑھے گا۔ آخر اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہاں پہ موجود ہے؟ کیا ایسا لکھا ہے کہ کھلا چھوڑ کر کے جائیں گے تو شیطان پڑھتا ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی جواب دیں گے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھ کر اڑ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اور آج کی اس ایرا میں، اس زمانے میں، یہ ماڈرنٹی کے زمانے میں یہ بہت زیادہ چل رہا ہے۔ جاتے ہیں ہوٹل اور کھانے کے بعد جو ہے وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ پوچھ کر کے چلے آتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تیسری غلط فہمی کیا ہے؟ تیسری غلط فہمی یہ ہے کچھ لوگوں کی کہ قرآن شریف پر ہم سونے یا چاندی کا پانی نہیں چڑھا سکتے۔ کیا چڑھا سکتے ہیں یا پھر نہیں چڑھا سکتے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان تینوں کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کی دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلی غلط فہمی جو کہ تمام مومن مسلمانوں میں ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے یا کوئی بھی دینی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسے کھول کر نہیں جاتے، اسے بند کر کے جاتے ہیں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے شیطان پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ ہمارا وہم و گمان ہے۔ ایسا وہم و گمان ہے کہ شیطان پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی دلیل کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا کہیں شریعت نے بتایا ہی نہیں کہ آپ جاؤ تو جو ہے قرآن شریف کو بند کر کے جاؤ اس لیے کہ شیطان پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ صرف اور صرف یہ وہم و گمان ہے۔ ہاں، پرانے زمانے کے لوگ ایسا بتاتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے ایسا بتایا ہے، تو صرف اور صرف اس لیے بتایا ہوگا کہ بچے جو ہے قرآن کی ادب کرنا سیکھ جائیں، قرآن کا ادب کرنا سیکھ جائیں، بچے کے اندر قرآن کی بزرگی اور برتری کا ایک پیغام جائے۔ اس وجہ سے شاید آباء و اجداد نے یہ بات کہی ہوگی۔ اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا چلوں، بہار شریعت جلد سوم صفحہ نمبر 118 اور 119 پر موجود ہے، جیسا کہ میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہار شریعت جلد سوم حصہ شانیز دہم اور صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے۔
یہ ادب کی بات ہے، مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑھے گا۔ اس کی اصل نہیں، ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو۔ مطلب یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو باپ دادا پردادا نے جو بتایا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ صرف اور صرف قرآن کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، بچوں کے سینے میں اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے بتایا ہوگا۔ دوسری غلط فہمی کہ کچھ لوگ جو ہے کھانا کھاتے وقت کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا انہوں نے کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذ سے پوچھنا مکروہ ہے۔ یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، فتاوائے عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ تمام مسائل جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ امام بہقی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری غلط فہمی کیا ہے؟ تیسری غلط فہمی یہ کہ قرآن مجید پر سونے کا پانی چڑھا سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ آپ بالکل قرآن مجید پر سونے کا پانی چڑھا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن شریف لکھا گیا ہے اسی طریقے سے لکھا جائے، وہاں پہ رکوع اور سجود کا اسٹیپ بھی دیا جائے، جہاں پہ رکوع ہے وہاں پہ رکوع لکھا جائے، جہاں پہ سجدہ ہے وہاں پہ سجدے کا نشان دیا جائے۔ بالکل سونے اور چاندی کا پانی چڑھا سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے تو آپ سماعت فرمائیں۔ یہ بہار شریعت حصہ ثانی دہم جلد سوم صفحہ نمبر 117 پر موجود ہیں۔ بیان فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ قرآن مجید پر سونے چاندی کا پانی چڑھانا جائز ہے کہ اس سے نظر عوام میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے صحیح نہ پڑھ سکیں گے۔ اس طرح آیت سجدہ پر سجدہ لکھنا اور وقف کی علامتیں لکھنا اور رکوع کی علامت لکھنا، پھر اس کے بعد 10 آیتوں پر نشان لگانا جائز ہے۔ اس طرح سورتوں کے نام لکھنا اور یہ لکھنا کہ اس میں اتنی آیتیں ہیں یہ بھی جائز ہے۔ یہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور اگر آپ کسی عربی کتاب کا حوالہ چاہتے ہیں تو یہ در مختار رد المحتار میں بھی موجود ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ تھے 3 غلط فہمیوں کا ازالہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں نالجبل لگی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ایک نئے نالجبل ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔